الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. فریضہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کی گئی تھی اور مختلف پہلوؤں سے اس فریضے کی عظمت، اہمیت، فائدوں پر گفتگو جاری ہے۔ اس ضمن میں زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات، عذابات بھی بیان ہوئے ہیں اور اس کے فضائل کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ باری تعالی شانہ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت دی ہے کہ ہم ان کے مالوں کو بڑھائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اس پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، جو اس آیت ہی کی شرح ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ سے مال کبھی کم نہیں ہوگا۔ اور دینے والوں کے تجربات اسی کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ مال کی حفاظت بھی ہے، مال کے اندر زیادتی بھی ہے، مال کی پاکیزگی بھی ہے، انسان کے دلوں کی صفائی بھی ہے، روح کی طہارت بھی ہے اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے اور آفات اور بلاؤں کو دور کرنے کا سبب بھی ہے۔ اور آخرت میں صدقہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ پھر درمیان میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنے والوں کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں اجر عظیم کے، ثواب عظیم کے اور اجر عظیم کے اور آخرت کی کامیابی کے، اور ان کے لیے بشارت دی ہے کہ ایسے ہی لوگ اللہ کو پیارے ہیں
جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور جس وقت انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا اس وقت ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ بہت بڑے ثواب کی صورت میں اللہ پاک کے یہاں ان کو دیے جائیں گے، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور جو انسان یہ اعمال لیاکاری کے لیے کرتا ہے وہ سخت خسارے میں رہے گا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ صدقے کے اندر 4 حروف ہیں۔ لفظ صدقہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔ اس میں صاد ہے، دال ہے، قاف ہے اور ہا ہے۔ صاد سے اشارہ ہے کہ اللہ پاک اس کی جانب سے تمام آفات کو روک لیں گے، اور یہ انسان کے ایمان کی سچائی کی بھی دلیل ہے، گواہ ہے۔ صدقہ صدق فی الایمان، ایمان کی سچائی کی بھی دلیل ہے، اور دل کی کیفیت کو بھی ثابت کرنے والی شے ہے کہ ہاں اس بندے خدا کے اندر یقین ہے، اللہ کا خوف ہے۔ اور دال وہ دلالت کی طرف اشارہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والے کو صدقہ جنت تک رہنمائی کر کے رہے گا، پہنچا کر رہے گا۔ اور قاف سے اشارہ ہے قربت کی طرف کہ اللہ پاک کی قربت اس کو نصیب ہوگی، اور ہاں سے اشارہ ہے اللہ کی ہدایت کی طرف، یہ اس صدقہ دینے والے کو اللہ پاک ہدایت دیں گے، اور ایک مومن اللہ کی ہدایت کا اور ان سب چیزوں کا ہر وقت ہی محتاج ہے۔ اس آیت مقدسہ میں جو پڑھی جا رہی ہے، یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ یہ اعمال آخرت پر یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ آخرت میں پہنچیں گے ان کو آخرت کا یقین ہے، ان کا ہر عمل وہاں موجود ہوگا، ہر عمل کا ثواب ان کو ملے گا۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے تو اچھے اعمال کا ثواب سامنے آئے گا، اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو اس کا گناہ بھی اس کے سامنے آئے گا۔ قرآن پاک میں یہ بھی صاف صاف بیان کیا گیا۔ تو ایمان والوں کا مدار آخرت کی زندگی پر ہے، وہ آخرت ہی کے لیے جیتے ہیں اور مرتے ہیں، ان کی منزل دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو ایک مسافر خانہ ہے، دنیا ایمان والوں کی منزل نہیں ہے۔ ایمان والوں کی منزل تو آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جو جذبہ اور ارادہ ہے وہ ہے ان کی منزل۔ ان کی منزل دنیا کی لذات، دنیا کی خرافات، دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ تو آخرت کے لیے جیتے ہیں اور آخرت کے لیے مرتے ہیں۔ آخرت پر یقین ہی ان کی زندگی کی بنیاد ہے، اور جس کا آخرت پہ یقین نہ ہو اس کا ایمان معتبر ہی نہیں ہے۔
وهم بالآخرة هم يوقنون۔ یہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین وہ طاقت ہے جو انسان کو یہ اعمال کرنے کے اوپر ابھارتی ہے اور بڑی بڑی مشکلات سے آسانی کے ساتھ گزار دیتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور آخرت پر یقین کے ساتھ کرتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ کتنی بڑی بشارت ہے کہ یہی لوگ اپنے رب کی جانب سے دی ہوئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور کامیابی اس کا نام ہے کہ وہ ایسے مقام پر پہنچیں گے کہ جہاں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، اور وہاں ان کو ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہوں گی، اور وہ لوگ مزے کرتے ہوں گے۔ یہ اس کی برکت ہوگی کہ وہ دنیا میں اعمال صالحہ کیا کرتے تھے۔ یہ عظیم بشارتیں جو اللہ پاک ہمیں سناتے ہیں اپنی کتاب میں، یہ اسی لیے ہیں کہ ہم لوگ نماز پر، زکوٰۃ پر اور آخرت کے یقین پر قائم دائم ہو جائیں، اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس سب کی توفیق عطا فرمائے اور تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ فریضہ زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کی گئی تھی، اور مختلف پہلوؤں سے اس فریضے کی عظمت، اہمیت، فائدوں پر گفتگو جاری ہے۔ اس ضمن میں زکوٰۃ نہ دینے کے نقصانات، عذابات بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس کے فضائل کا تذکرہ بھی آیا ہے کہ باری تعالی شانہ نے زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت دی ہے کہ ہم ان کے مالوں کو بڑھائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت
میں بھی۔ چنانچہ اس پہلو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا جو اس آیت ہی کی شرح ہے کہ صدقہ اور زکوٰۃ سے مال کبھی کم نہیں ہوا۔ اور دینے والوں کے تجربات اسی کو ثابت بھی کرتے ہیں۔ مال کی حفاظت بھی ہے، مال کے اندر زیادتی بھی ہے، مال کی پاکیزگی بھی ہے، انسان کے دلوں کی صفائی بھی ہے، روح کی طہارت بھی ہے، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ بھی ہے، اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بھی ہے، اور آفات اور بلاؤں کو دور کرنے کا سبب بھی ہے۔ اور آخرت میں صدقہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا۔ پھر درمیان میں یہ بات ہی بتائی گئی کہ اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنے والوں کا مقام کتنا بلند ہے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے جو وعدے فرمائے ہیں اجر عظیم کے، ثواب عظیم کے اور اجر عظیم کے اور آخرت کی کامیابی کے، اور ان کے لیے بشارت دی ہے کہ ایسے ہی لوگ اللہ کو پیارے ہیں جو اپنی مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ اور جس وقت انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا اس وقت ان کے صدقات، ان کی زکوٰۃ بہت بڑے ثواب کی صورت میں اللہ پاک کے یہاں ان کو دیے جائیں گے، جس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور جو انسان یہ اعمال لیاکاری کے لیے کرتا ہے وہ سخت خسارے میں رہے گا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا کہ صدقے کے اندر 4 حروف ہیں، لفظ صدقہ 4 حروف پر مشتمل ہے۔